لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے فضل فرمایا اور ایک مدت کے بعد ماہانہ تزکیہ پروگرام کا سلسلہ شروع کرنے کی پھر توفیق عطا فرمائی. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اب کبھی منقطع نہ ہو. اور اللہ تعالی شانہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے صحیح منہج پر چلاتے ہوئے اس سلسلے کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رکھے. اور ہمیں بھی اللہ تعالی شانہ
اس سے خوب فائدہ پہنچائے. یہ معاملہ صرف پروگرام کی حد تک نہ رہے، بلکہ یہ تزکیہ کا پروگرام جو ہے ہم اس سے حقیقی معنی میں استفادہ کرنے والے بنے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. کامیابی تو بھائی کام کرنے سے ہوتی ہے. جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ پڑھ لینے سے یا سن لینے سے کامیابی نہیں ہوتی. پڑھنے سے اس کام کو کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، سننے سے اس کام کو کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. طریقہ معلوم ہو جانے کے بعد اس کام کو کرنے سے کامیابی ہوگی. کتابیں جو ہے وہ ایک اچھا انسان بننے کا طریقہ بتلاتی ہے. دینی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ دینی کتابیں تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد سے تعلق رکھنے والی جو کتابیں ہیں، دین کے کسی بھی مضمون سے تعلق رکھنے والی کوئی کتاب ہو، وہ ہمیں ایک اچھا انسان بننے کا طریقہ بتلاتی ہے. یہ کتابیں ہمیں اچھا انسان بنا نہیں سکتی، اس کے لیے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور یہ جو محنت ہمیں کرنی ہے اچھا انسان بننے کی، اس محنت کا ایک بہت اہم جز جو ہے وہ صحبت کامل ہے. کسی کامل کی صحبت کو اختیار کرنا. تو جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے اور جہاں تک واعظ و نصیحت کا تعلق ہے، گفتگو کا تعلق ہے، تقریر کا تعلق ہے، تحریر کا تعلق ہے، اس سے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اچھا انسان کیسے بنا جاتا ہے، اچھا مومن کیسے بنا جاتا ہے، اچھا مسلم کیسے بنا جاتا ہے، متقی بندہ کیسے بنا جاتا ہے، اللہ کا ولی کیسے بنا جاتا ہے. تقریر و تحریر سے کوئی اچھا متقی بن نہیں جاتا، اچھا مومن بن نہیں جاتا، اچھا مسلم بن نہیں جاتا، اچھا انسان بن نہیں جاتا. اچھا مسلم، اچھا مومن، اچھا بندہ، متقی بندہ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جو کام کرنے پڑتے ہیں ان کاموں میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ کسی کامل کو ڈھونڈا جائے، کسی کامل کو تلاش کیا جائے، اس کو اپنا شیخ بنایا جائے اور اس کی صحبت کو اختیار کیا جائے. یہ بہت اہم کام ہے. یہ بھی اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے بھی عزم کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے بہت لوگ ہیں جو اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور
سال کے سال گزر جاتے ہیں مگر وہ کسی کو اپنا شیخ منتخب نہیں کر پاتے. اور ایسے بھی بہت لوگ ہیں کہ وہ کسی کو اپنا شیخ بنا لیتے ہیں لیکن اس سے استفادے کے لیے جس صحبت کی ضرورت ہے اس کو اختیار نہیں کرتے. اور ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو صحبتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں مگر صحبت برائے صحبت چلے گئے, ان کے پاس بیٹھ گئے اور اٹھ کر کے واپس آ گئے. دل میں اصلاح اور تزکیہ کی جو خلوص والی نیت ہونی چاہیے وہ نیت نہیں ہوتی, اس لیے دل میں شیخ کے فیضان کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. مقناطیس میٹل جو ہے وہ میگنیٹک ہوگی تو دوسرے میٹل کو کھینچے گی, تو دل کو مقناطیسی بنانا پڑتا ہے تب شیخ کے فیض کو وہ کھینچتا ہے. اگر دل کو مقناطیسی نہیں بنائیں گے, میگنیٹک نہیں بنائیں گے تو سال ہا سال شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملے گا. تو کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے رہے, اللہ ولایت خاصہ مجھے عطا فرما دے, بس ایک ہی زندگی کا مقصد ہے کہ ولی کامل بن جانا ہے, اللہ کا خاص ولی بن جانا ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی محبت کے. بڑی بڑی باتیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. اور وہ کام کیا ہے فکر اور اہتمام سے ہوگی. فکر اور اہتمام. فکر رہے کہ مجھے اللہ کا ولی بننا ہے اور اللہ کا ولی بننے کے لیے مجھے یہ کام کرنے ہیں اور پھر ان کاموں کا اہتمام کرے. فکر اور اہتمام سے ہوگی. کامیابی کے لیے فکر چاہیے اور اہتمام چاہیے, اور فکر اور اہتمام مجھے کیا کیا کرنا ہے یہ فکر رہے. مجھے اللہ کا ولی بننا ہے, مجھے متقی بننا ہے, مجھے اپنی اصلاح کرانی ہے, مجھے تزکیہ کرانا ہے, دل کے رذائل سے دل کو پاک کرنا ہے, دل کو اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرنا ہے. یہ فکر, اور اس فکر کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کرنے کا اہتمام, اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے اہتمام کے لیے جو سب سے اہم کام ہے وہ ذکر اللہ. تو فکر اور اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. اسی وجہ سے میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالی شانہ اس سلسلے کو تا قیامت جاری رکھے اور ہم سب کو اس سے خوب فائدہ پہنچائے, متکلم کو بھی اور سامعین کو بھی, بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی. ذکر اور صحبت یہ دو چیزیں اصل ہیں تزکیہ کے لیے. حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالی نے سوانح شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے. بات حضرت کی ہے, الفاظ میرے ہیں کہ باطنی بصیرت, فراست ایمانی, علم اور طویل تجربے کے نتیجے میں حضرت کی یہ رائے بن چکی تھی کہ مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں, مسلمانوں کی جو پستی ہے, مسلمانوں کا جو ڈی جنریشن ہے, مسلمانوں کی جو ذلت ہے, مسلمانوں کی جتنے مسائل ہیں اور جتنے پرابلمز ہیں,
ان کی وجہ اخلاص کا نہ ہونا یا اخلاص کی کمی؟ نمبر 1 اخلاص کا نہ ہونا یا اخلاص کی کمی، اور نمبر 2 اخلاق کا نہ ہونا یا اخلاق کی کمی۔ اور اخلاق سے میری مراد کیا ہے؟ باطنی اخلاق، تواضع، سخاوت، خیر خواہی، ہمدردی، توکل۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ دریا بکوزہ ہے۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس میں پورا تصوف آ گیا ہے، اس میں پوری شریعت آ گئی ہے، اس میں پورا دین آ گیا ہے۔ انسان میں خلوص کی کمی یا خلوص کا فقدان، انسان میں اخلاق کی کمی یا اخلاق کا فقدان کب ہوتا ہے؟ جب تزکیہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں، جن پرابلم سے گزر رہے ہیں، جس پستی سے گزر رہے ہیں، اس کی واحد وجہ جو یقین کے درجے میں پیدا ہو گئی تھی، طویل تجربے کے نتیجے میں، فراست ایمانی کے نتیجے میں، باطنی بصیرت کے نتیجے میں، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس خلوص نہیں ہے اور مسلمانوں کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ ظاہری ایٹیکیٹس تو ہیں، وہ آداب تو ہیں، وہ اخلاق تو ہیں ظاہر میں، پولائٹنس وغیرہ، مگر باطن کے اخلاق سے خالی مسلمان ہو چکا ہے۔ اور باطن کی جو اخلاق ہے ان میں سب سے اعلیٰ جو خلق ہے یا اعلیٰ خلق میں سے جو ہے وہ خلوص ہے۔ اور باطنی خلق سے اگر کوئی محروم ہے، اس کا مطلب ہے کہ باطن میں رذائل ہیں، اخلاق نہیں ہے، اخلاق فاضلہ نہیں ہے، رذائل ہیں۔ اور اگر اخلاق فاضلہ نہیں ہے اور رذائل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ نہیں ہوا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا حضرت کی گفتگو کا یا حضرت کی سوچ کا؟ کہ مسلمانوں کے جتنے پرابلمز ہیں، جتنے مسائل ہیں، جو پستی ہے، اس کی واحد وجہ عدم تزکیہ ہے۔ اور آگے مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمانوں کے ان سارے مسائل کا حل بھی ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل کو اخلاص سے اور اخلاق فاضلہ سے منور کیا جائے۔ تو دل اخلاص سے اور اخلاق فاضلہ سے منور کب ہوتا ہے؟ جب تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو پرابلم تزکیہ کا نہ ہونا ہے اور سولوشن تزکیہ کا ہو جانا ہے۔ اور تزکیہ کیسے ہوگا؟ اخلاقی رذیلہ دل سے نکل جائیں اور اخلاقی حمیدہ آ جائیں، ریا اور شو کا جذبہ نکل جائے اور خلوص دل میں آ جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ محبت الہیہ سے۔ یہ حضرت رائے پوری کی بات عرض کر رہا ہوں جو مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ دونوں اپنے اپنے وقت کے شیخ ہیں۔ تو مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کا ڈی جنریشن، مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کے مسائل، مسلمانوں کے پرابلمز جو پوری دنیا میں ہے، پولیٹیکل لیول پر، اجتماعی شکل میں، انفرادی شکل میں، جو بھی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ خلوص کا نہ ہونا اور اخلاق فاضلہ کا نہ ہونا، یعنی تزکیہ کا نہ ہونا۔ تو سولوشن کیا نکلا؟ حل کیا ہے اس کا؟ کہ اخلاق فاضلہ آ جائیں اور اخلاص آ جائے، یعنی تزکیہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دل میں سے گندگی نکل جائے اور
اچھا ہی آ جائے، بری چیزیں نکل جائے اور اخلاق فاضلہ آ جائیں، ریا نکل جائے اور خلوص آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محبت الہیہ دل میں پیدا کرے. اس لیے کہ محبت الہیہ پاکیزہ چیز ہے، اور پاکیزہ چیز گندی جگہ بھی نہیں آ سکتی. تو کوئی محبت الہیہ کی کوشش کرے گا تو اس کوشش کے نتیجے میں دل صاف ستھرا ہوگا، اور دل صاف ستھرا ہوگا، تزکیہ ہوگا، اخلاق رذیلہ نکلیں گے، ریا کا جذبہ نکلے گا تو اس میں محبت الہیہ آئے گی. تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ محبت الہیہ دل میں پیدا کرنے سے. یا دوسری طرف محبت الہیہ پیدا ہو جائے گی تو تزکیہ ہو جائے گا. اب آخری بات، اور محبت الہیہ دل میں کیسے آئے گی؟ ذکر اللہ سے اور صحبت صالح سے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے ذکر اللہ اور صحبت صالح کا اہتمام چھوڑا تو محبت الہیہ سے محروم ہو گئے. جب محبت الہیہ سے محروم ہو گئے تو دل مزکا نہ رہے، دل مزکا نہ رہے تو خلوص نکل گیا، اخلاق فاضلہ نکل گئے، اس کی جگہ پہ ریا اور شو کا جذبہ آ گیا اور اخلاق رذیلہ آ گئے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی پستی ہو گئی. اور اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ صحبت صالح کا اہتمام کرے، ذکر اللہ کا اہتمام کرے تو دل محبت الہیہ سے منور ہوگا. جب دل محبت الہیہ سے منور ہوگا تو مزکا مجلہ مصفہ ہوگا، اور جب مزکا مجلہ مصفہ ہوگا تو دل میں اخلاق ہوں گے، اخلاق فاضلہ. دل ریا سے پاک ہو کر کے للہیت کے جذبے سے سرشار ہوگا، اور جب یہ بات ہوگی تو پھر مسلمانوں کو اللہ پھر عروج عطا فرمائے گا. ذکر اللہ اور صحبت صالح، یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں، جس کے بارے میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی. یہ دو کام ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی. صحبت صالح، ہر وقت فکر رکھے، سوچتا رہے کہ میں ولی کیسے بن سکتا ہوں، میری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، میرا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے جیسے ترقی ہوگی یہ کام بھی مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا چاہیے، کیسے میں کر سکتا ہوں، کیسے نظام الاوقات بناؤں، کیسے ذکر کو کنٹرول میں لاؤں، کیسے معمولات کو کنٹرول میں لاؤں. صحبت صالح بہت ضروری ہے. تو میرا ٹائم ٹیبل مجھے کیا اجازت دیتا ہے، میں اپنے شیخ کی صحبت میں پورے مہینے میں کتنی مرتبہ جا سکتا ہوں، کتنے وقت کے لیے جا سکتا ہوں، مجھے کن نیتوں کے ساتھ جانا چاہیے، کس جذبے کے ساتھ جانا چاہیے، میں اپنے دل کو مقناطیسی اور میگنیٹک کیسے بناؤں کہ میں شیخ کی صحبت میں جاؤں تو فیض کو اپنی طرف کھینچ سکوں. یہ فکر رہے، فکر، اور فکر کے نتیجے میں ذہن میں جو بات آئے اس کا اہتمام. فکر کے اہتمام، فکر اور اہتمام سے ہوگی، یہ صحبت سے تعلق رکھنے والے، اور ذکر کے التزام سے ہوگی. ہم تو مہینے میں ایک دفعہ خانقاہ میں جانے کے لیے بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں. دعوت فکر ہے آپ سب حضرات کو میری طرف سے کہ آپ غور کیجیے کہ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے سے لے کر آج تک جن لوگوں کا اس خانقاہ سے تعلق ہے، شیخ کی صحبت کی فکر کتنے لوگوں نے کی؟ کون کتنی مرتبہ آیا، کتنی دیر کے لیے آیا؟ ایسے درجنوں ہیں جو اس انتظار میں رہے کہ منتھلی پروگرام شروع ہوگا تو جائیں گے. تو صحبت شیخ کا منتھلی پروگرام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو الحمدللہ ایک سہولت ہے.
کہ ہمارے لیے مہیا کی گئی ہے، مگر لاک ڈاؤن ختم ہونے سے لے کر ابھی جب سے باہر کے پروگرام میرے طے ہوئے اس وقت تک جن کا مجھ سے تعلق ہے انہیں زیادہ سے زیادہ یہاں آنا چاہیے تھا، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ پیریڈ وہ ہے کہ سنیچر کو بھی کہیں نہیں جاتا، اتوار کو بھی کہیں نہیں جاتا، یہ یہی رہتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں نے اہتمام کیا؟ فکر اور اہتمام سے ہوگا۔ اپنی اپنی فکروں کا جائزہ لیجئے میرے بھائیوں، اور اپنے اپنے اہتمام کا جائزہ لیجئے۔ اور آج بھی دیکھیے اتنے مہینوں کے بعد پہلا منتھلی پروگرام ہے، مجمع تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، مجمع بہت زیادہ ہے، مسجد تقریباً بھری ہوئی ہے، جتنا مجمع ہر مہینے ہوتا ہے اتنا ہی ہے، لیکن مجھے بہت سارے ایسے نظر آ رہے ہیں جو نہیں آئے ہیں۔ اس لیے کہ 1.5 سال سے اہتمام ہی نہیں کیا، تو اب اہتمام کرنے کے لیے تو بہت کوشش اور محنت کرنی پڑے گی ان کو۔ پتہ نہیں کس جنگل میں ہم لوگ پڑے ہوئے تھے اور کتنی محنتوں کے نتیجے میں شاہراہ اور موٹر وے پر آئے ہوئے تھے، اور کورونا وائرس کے زمانے میں ہم نے فکر نہیں کی، معمولات کی بھی فکر نہیں کی، ذکر کے التزام کی بھی فکر نہیں کی، صحبت صالح کی بھی فکر نہیں کی، تو واپس اس شاہراہ سے پتہ نہیں جنگل کے کس کونے میں اس وقت ہم ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ تو دوبارہ شاہراہ پر آنے کے لیے وہی محنت کرنی پڑے گی جو پہلی مرتبہ کی تھی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ علمی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، ان کی ایک تفسیر ہے بہت مشہور، تفسیر مظہری، اس کا نام انہوں نے تفسیر مظہری اپنے شیخ کے نام کی وجہ سے رکھا ہے۔ اس زمانے میں اپنے مشائخ سے اتنی محبت تھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے تفسیر لکھی، اس کا نام تفسیر مظہری لکھا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کے شیخ کا نام مظہر تھا، تفسیر مظہری۔ اور اس میں اشارہ یہ کیا کہ اس تفسیر کے اندر جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ مظہری ہے، میرے شیخ کا فیض ہے۔ تفسیر مظہری، یہ مظہری تفسیر ہے، میری نہیں، یہ میرے شیخ کا فیض ہے۔ یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے اتنے بڑے مرید، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ۔ اسی سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اسی سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ علم سے راستہ معلوم ہوتا ہے، راستے پر چلنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر علم کافی ہو جاتا تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس درجے کے عالم تھے کہ ان کو مرزا مظہر جانے جانا سے کے مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک زبردست بات مجھے یاد آ گئی۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ 1,00,000 امام بخاری ہوں اور 1,00,000 ابو حنیفہ ہوں اور 1,00,000 ابن حجر ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند علمی دنیا میں۔ محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ما تحت ادیم السماء عالم بالحدیث من محمد ابن اسماعیل، اس آسمان کی چھت کے نیچے
محمد ابن اسماعیل البخاری سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ علم میں کتنے اونچے، بہت اونچے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتنے اونچے علم میں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ. کہ میدان فقہ کے جتنے شہ سوار ہیں ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور ان میں امام ابو حنیفہ کو بٹھا دیا جائے تو امام ابو حنیفہ باپ نظر آئیں گے اور باقی سب بچے نظر آئیں گے. امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، امام ابو ثور، جتنے بھی بڑے بڑے فقہاء ہیں. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ کمپیوٹر تھے حدیث کے، کمپیوٹر تھے. اس کمپیوٹر والی دنیا میں لوگ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں اور ابن حجر کی تحقیق کو دیکھتے ہیں تو ان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ حدیثوں کا اتنا استحضار اس شخص کو کیسے تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ صحابی جو کسی دیہات میں رہتے تھے، بدو تھے، عربی تھے، دیہاتی تھے، اور کام ان کا اونٹ اور بکریوں کو چرانے کا تھا، تو علم میں تو وہ صحابی امام بخاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. علم میں وہ صحابی امام ابو حنیفہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی وہ دیہات میں رہنے والے، مدینہ منورہ آئے، اسلام قبول کیا، واپس چلے گئے، اپنی روزی روٹی کی فکر میں، بچوں کو پالنے کی فکر میں وہی اونٹوں کو چراتے رہے. میں بصیرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علم کی بات کر رہا ہوں. وہ حافظ ابن حجر کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ وہ امام ابو حنیفہ کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ وہ امام بخاری کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ لیکن حکیم اختر صاحب تو ایک قدم اور آگے بڑھا کر کہتے ہیں کہ 1,00,000 حافظ ابن حجر ہوں اور 1,00,000 امام ابو حنیفہ ہوں اور 1,00,000 امام بخاری ہوں، اور دوسری طرف دیہات میں رہنے والا اونٹوں کو چرانے والا صحابی ہو، یہ سارے مل کر اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر علم وجہ ہوتی تو افضل ان کو ہونا چاہیے تھا. معلوم ہوا کہ وجہ صحبت ہے. روحانیت میں ترقی علم سے نہیں ہوتی، صحبت سے ہوتی ہے. اور اللہ کے یہاں افضلیت کا مدار علم کی بنیاد پر نہیں، عمل کی بنیاد پر ہے، اور عمل روحانیت کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اتنا کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی روحانیت میں وہ ترقی نہیں ہوئی جو ایک صحابی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند لمحے گزارنے سے پیدا ہو گئی. اسی لیے بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پوری دنیا اویس کرنی سے بھر جائے. صاحب علم بھی تھے اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی، اور بڑے اونچے درجے کے عابد تھے. پوری دنیا اویس کرنی سے بھر جائے، لیکن یہ سارے مل کر بھی اونٹ چرانے والے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اویس کرنی کو وہ صحبت نصیب نہیں ہوئی جو ان کو ہوئی. معلوم ہوا کہ جو ترقی ہوتی ہے روحانیت کی، اور روحانیت کے جو مقامات طے ہوتے ہیں وہ تو صحبت سے ہوتے ہیں. اور یہ ہم لوگ چونکہ واقف نہیں ہے شریعت کی حقیقت سے، محنت نہیں کرتے نا دین کو سمجھنے کی، اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مگر جن لوگوں کو یہ حقیقت معلوم ہے ان کا حل دیکھیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں اور ان کے تلامذہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوئے نظر آئے.
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ جاء سیدنا ابراہیم ابن ادہم. اب وہ اس درجے کے عالم نہیں تھے, وہ فقیہ نہیں تھے. جاء سیدنا ابراہیم ابن ادہم, کہ ہمارے سردار ابراہیم بن ادہم آ گئے. دیکھو اس زمانے کے اندر روحانیت کی ویلیو تھی. ہمارے سردار ابراہیم بن ادہم آ گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ان کو اپنا سردار کہہ رہے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی نعمان ابن ثابت تو اپنے جسم کی خدمت میں لگا ہوا ہے, ابراہیم بن ادہم اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے ان کی فکر یہی, اسی کا تعلق مع اللہ ان کو نصیب ہو گیا, اللہ کا تعلق, دل صاف ہو گیا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گھرے پڑے آدمی نہیں تھے, انہوں نے ولایت کے مقامات طے کیے تھے. اس کے باوجود بھی وہ ابراہیم بن ادہم کو دیکھتے تھے تو ان کو ایسا نظر آتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے, اعلیٰ درجے کے محدث, اعلیٰ درجے کے فقیہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی, 100 مرتبہ. اور جتنا بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, تاریخ میں ایسا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. کتنے غیر مسلم ان کے جنازے کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے, جس کا فیض اتنا وسیع ہو. ان کے دل میں بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا کتنا اونچا مقام ہے وہ دیکھیے. بشر حافی رحمہ اللہ تعالی علم میں اس مقام کے نہیں تھے. کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کہ مل اخلاص, اخلاص کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الاخلاص خلاص الاعمال من الآفات, کہ اخلاص جو ہے وہ اعمال کا آفتوں سے بچ جانا ہے. ایک آدمی عمل کرتا ہے اور اگر ریا ہوتی ہے تو وہ عمل جو ہے وہ آفت اس پہ آ گئی اور برباد ہو گیا, اور اخلاص آ جاتے ہیں تو کہا کہ عمل آفت سے بچ جائے, یہ اخلاص ہے. تو پوچھا کہ مت توکل, توکل کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا توکل الثقۃ باللہ, اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ توکل ہے. تو اس نے سوال پوچھا کہ مر رضا, رضا کیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے ہر چیز پر مطمئن رہے. تو امام محمد بن حنبل نے کہا الرضا تسلیم الامور الی اللہ, اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا, یہ ہے رضا. تو اس نے چوتھا سوال پوچھا کہ مل محبت ہو, محبت الہیہ کیا ہے؟ یہ وہ امام ہے جس کو 100 مرتبہ اللہ کی خواب میں زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ہے. 3 سوال پوچھے, جواب دیا. چوتھا سوال پوچھا کہ مل محبت ہو, اللہ کی محبت کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کا جواب تو تم کو بشر حافی دیں گے, میں نہیں دے سکتا. کوئی تو بات ہوگی نا کہ بشر حافی علم میں آپ سے کم درجے کے ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ محبت الہیہ کیا ہے؟ وہ تو حضرت کے پاس جاؤ, بزرگوں کے پاس جاؤ. اور بہت احترام کرتے تھے, بہت احترام کرتے تھے, بہت احترام کرتے تھے بشر حافی کا. تو اب شاگردوں کو تو علم نظر آتا ہے نا, تو شاگردوں نے ایک دن کہا کہ آپ بشر حافی کا اس قدر احترام کرتے ہیں اور اتنا ان کے پاس جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں, آمد و رفت اتنی ان کی صحبت میں جاتے ہیں, آپ کو جانے کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور وہ عالم باللہ ہے. میں تو اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں اور وہ اللہ کو جانتے ہیں. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو عالم باللہ، صرف عالم باللہ، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہے. عالم اتنے اونچے درجے کا نہیں ہے، اس نے تزکیہ کی محنت کی تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اسے بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا. عالم باللہ. اور اس کے نتیجے میں پھر علم لدنی نصیب ہوتا ہے، وہ معاملہ الگ ہے. مگر بعض ضابطہ کسی مدرسے میں پڑھا، علم حاصل کیا، محدث مفسر ہوا، ایسا نہیں. عالم باللہ نہیں، وہ عالم بامر اللہ نہیں. علم کا عالم نہیں، اللہ کا عالم، اللہ کی معرفت. عالم باللہ ایک تو وہ عالم جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے، عالم باللہ. اور دوسرا عالم بامر اللہ، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے احکام سے واقف، لیکن تزکیہ کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے، کسی شیخ کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکانے کی وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی. تو ایک وہ ہے جو عالم باللہ ہے، دوسرا ہے عالم بامر اللہ. ایک کون ہے؟ عالم باللہ. اتنا بڑا عالم نہیں ہے، اتنا بڑا علامہ نہیں، محدث مفسر فقیہ نہیں، ایوریج درجے کا علم اس کے پاس ہے، اور اپنے شیخ کی سرپرستی میں چلتا رہا. وہ باطن کے ایسے چیزوں سے واقف ہے کہ عقل حیران. عالم باللہ، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہے. اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ایسے علوم کا القاء ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء چکر کھا جاتے ہیں کہ کیا کہہ گیا یہ شخص. یہ جو ہمارا مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے نا، درس نظامی، اس کو مرتب کرنے والے ملا نظام ہیں. اور یہ ملا نظام کون ہے؟ عالمگیر نے 500 علماء کی ایک ٹیم مقرر کی، 500 علماء، اور ان کو یہ کہا کہ ایک فتاوی کی کتاب مرتب کرو. اور اس کے نتیجے میں یہ فتاوی عالمگیر وجود میں آئی. تو یہ فتاوی عالمگیر کو مرتب کرنے کے لیے جن 500 علماء کو مقرر کیا گیا تھا، ان پر امیر ملا نظام کو مقرر کیا گیا تھا. فائنل فیصلہ ان کا ہوتا تھا. اتنے بڑے عالم. ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے شیخ تھے، شیخ ابو عثمان بانسوی رحمہ اللہ تعالی. ابو عثمان یا عثمان بانسوی رحمہ اللہ تعالی. وہ عالم باللہ تھے اور یہ عالم بامر اللہ تھے. ملا نظام الفاظ، حروف، جزئیات، فقہ، تفسیر، حدیث وغیرہ میں بہت مہارت رکھتے تھے، لیکن تزکیہ کی محنت نہیں کی تھی، اس لیے عالم باللہ نہیں تھے. اور وہ جو ابو عثمان بانسوی تھے وہ کسی مدرسے میں پڑھے نہیں تھے. بچپن میں قرآن بھی ختم نہیں کیا تھا ناظرہ. حالات ایسے تھے ان کے، لیکن باطن پر انہوں نے محنت کی، اور باطن پر جب محنت کی تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ان کو عالم باللہ بنا دیا. تو ایک عالم بامر اللہ تھے مگر عالم باللہ نہیں تھے، اور دوسرے عالم باللہ تھے، عالم بامر اللہ نہیں تھے. مگر آخرت کی فکر تو کرنی پڑتی ہے نا. تو ملا نظام ابو عثمان بانسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے، اس لیے کہ صحبت کے بغیر، کسی کی رہنمائی کے بغیر، یہ صرف علم جو ہے وہ رہنمائی تو کرتا ہے مگر اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے صرف کتابوں کو نہیں اتارا، ورنہ اوپر سے آسمان سے آواز آ جاتی کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ.
نہیں, اوپر سے جتنے احکام آئے ان کو لے کر اللہ نے رجال اللہ کو بھیجا کہ الفاظ ہے, الفاظ سے رہنمائی ملے گی, اور یہ صحبت ہے, صحبت سے اس رہنمائی کے مطابق چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. کتاب اللہ رجال اللہ دونوں سلسلے چلے. بیعت ہو گئے تو وہ جو ان کے دوسرے ساتھی تھے 500 علماء, انہوں نے ان پر طنز شروع کر دیا اور کوسنا شروع کر دیا کہ ایک بالکل جاہل آدمی کو آپ نے اپنا شیخ بنا لیا. ان سے جب سہا نہیں گیا تو یہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ کے ہاتھ پر میں بیعت ہوا ہوں, تو یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں, جو اکیڈمکس ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات, تو آپ ذرا تشریف لائیں, میں ان 500 کو ایک جگہ پر جمع کرتا ہوں اور آپ واعظ فرمائیں. اب واعظ فرمائیں, اور یہ کرنا ہے ان کی ہدایت کے لیے, دوسرا کوئی اپنے مرتبہ مقام کو دکھانے کے لیے نہیں. انہوں نے حامی بھر لی, اور حامی بھرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے کہا کہ اے اللہ, میں جاہل آدمی, مجھے کچھ آتا نہیں ہے, اور ملا نظام مجھے علماء کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ میری دستگیری فرمائیے. اور بیٹھ گئے جا کر کے 500 علماء کے سامنے. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارہ کر رہے تھے کہ جاہل آدمی ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے, مزہ آئے گا. انہوں نے تقریر شروع کی تو بالکل ابتدا ہی سے جو علماء بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ 500 علماء جن کا عالمگیر نے انتخاب کیا تھا فتاوی عالمگیر کی تصنیف اور تالیف کے لیے, ان کو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا. شروع ہی سے تقریر کچھ سمجھ میں آ رہا تھا. اور ایک عالم ہوتا ہے تو کوئی دقیق مضمون ہوتا ہے, اور کچھ اسے سمجھ میں آتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو بات برابر کر رہا ہے مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دنگ رہ گئی. اور پھر عروج ہوا, مضامین کا القاء ہوتا رہا اور عروج ہوا, اور عروج اس حد تک ہوا کہ علوم کو سنتے ایسی حیرانگی ان کو ہوئی کہ 500 کا مجمع بے ہوش ہو کر کے گر گیا. حیرت میں, جیسے حیرت میں جب کوئی آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے, علوم کو سن کر کے اتنے حیرت زدہ ہو گئے کہ 500 کے 500 بے ہوش ہو گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عالم باللہ جو ہے وہ باقاعدہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا, اور اسے جب مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ مولانا سے پوچھے, میں عالم نہیں ہوں. لیکن اگر ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے تو اللہ تعالی شانہ القاء فرماتے ہیں. اسی لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی جو عالم بھی نہیں, تو کون سی چیز نے آپ کو کھینچا, کیا چیز آپ نے دیکھی حاجی صاحب میں, عقیدت آپ کے دل میں کس چیز سے پیدا ہوئی؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود ان کا جب علم ہم نے دیکھا تو اس کی وجہ سے میں عقیدت مند ہو گیا کہ نہیں پڑھا ہوا آدمی اور اتنا علم کا, میں تو ان کے علم کی وجہ سے ان کا عقیدت مند ہوں. تو ایک ہوتا ہے عالم باللہ, اللہ کو پہچانتا ہے مگر علم اس درجے کا نہیں. دوسرا ہوتا ہے عالم بامر اللہ, علم بہت اعلیٰ درجے کا لیکن اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں. یہ بڑی ہلاکت میں ہے. یہ پہلے والا تو خوش نصیب ہے کہ اتنا بڑا علم نہیں مگر اللہ کو پہچان لیا ہے. دوسرا اور تیسرا, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بعض فقہا سے نقل کرتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں, عالم باللہ, عالم بامر اللہ. یہ عالم بامر اللہ خطرے میں, عالم باللہ خطرے میں نہیں مگر کم درجے کا. اور تیسرا عالم باللہ و بامر اللہ,
وہ جس کو اللہ کی شریعت کا بھی علم ہے پورا پورا اور اللہ کی معرفت بھی اسے حاصل ہے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ان 3 قسموں میں سے یہ جو تیسری قسم ہے آسمانوں میں ان کو عظیم کہا جاتا ہے کہ یہ زبردست آدمی ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں عالم بھی کتاب اللہ ہوں, مجھے تو اللہ کی کتاب کا علم ہے, اور بشر حافی عالم باللہ ہے, ان کو اللہ کا علم ہے, اللہ کی معرفت حاصل ہے, اور یہ بالکل ظاہر اور باہر ہے کہ عالم باللہ کو عالم بھی کتاب اللہ پر فضیلت حاصل ہے, اس لیے میں ان کا اکرام کرتا ہوں اور ان کے پاس جاتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بڑے ہیں مگر ایک زمانے کے ہیں, دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہے. بہت اونچے درجے کے علماء, دونوں بہت اونچے درجے کے علماء, لیکن امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے, ان کی صحبت میں رہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی علمی تگ و دو, اتنی محنت علم سیکھنے اور سکھانے میں, 2 سال تک امام ابو جعفر کی تربیت میں رہے, اور بعد میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ لولا السنتان لہلک النعمان, میری ساری علمی خدمت ایک طرف, اگر وہ 2 سال میں نے امام ابو جعفر الصادق کی صحبت میں نہ گزارے ہوتے تو ابو حنیفہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جاتا اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جاتا. صحبت میرے بھائیوں بہت ضروری ہے, بہت ضروری. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں. زمین پر کتے نے پیشاب کر دیا, زمین پر بچے نے پیشاب کر دیا, زمین پر خون گر گیا, کہ اس کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اس پر بارش خوب برسے یا پانی خوب بہاؤ, اور وہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ نجاست کو بہا کر کے لے جائے, تو وہ زمین پاک ہو گئی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج کی گرمی اس نجاست کو جلا دے, خشک ہو جائے بالکل. جس زمین کے اوپر وہ پیشاب تھا وہاں پر سورج کی گرمی, سورج کی گرمی, سورج کی گرمی, تو طہرھا یبسھا, بس وہ خشک ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نے اس کو جلا دی. یہ کہہ کر کے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل بھی ایک زمین ہے اور اس پر بھی ناپاکی اور نجاست آ جاتی ہے, حسد کی, کینے کی, بغض کی, اور اسے پاک کرنے کے بھی یہی 2 طریقے ہیں, ایک دھونے کا اور ایک جلانے کا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص ذکر کثیر کرتا ہے تو ذکر کثیر بارش کی طرح برستی ہے اس کے دل پر اور اس کی ساری گندگیوں کو دھو کر لے جاتی ہے. ذکر کثیر دھو کر لے جاتا ہے. اور صحبت اہل اللہ یہ بمنزل سورج کے ہے. جب کوئی کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے قلب سے وہ حرارت کی, عشق الہی کی حرارت کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر مخلص سالک جو تزکیہ کی نیت سے آیا ہوا ہے اس کے دل پر پڑتی ہے اور دل میں جتنی گندگیاں ہیں اسے جلا کر رکھ دیتی ہے. ذکر کثیر بھی بہت ضروری ہے اور صحبت صالح بھی بہت ضروری, بہت ضروری. اسی لیے بڑے بڑے لوگوں نے صحبت صالح کا اہتمام کیا اور پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو ناکام رہتا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ چھوٹے آدمی نہیں ہے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے آدمی. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی. یہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور کس درجے کے شاگرد آپ جانتے ہیں؟ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی, تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے,
آپ کا سر میری گود میں تھا اور آپ کے قدم فضیل بن عیاض کی گود میں تھے. اس درجے کے عالم سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ. مگر اپنی اصلاح کے لیے انہوں نے بھی کسی شیخ کو ڈھونڈا. اور کس شیخ کو ڈھونڈا؟ ایسے شیخ کو ڈھونڈا جو گمنام ابو ہاشم الصوفی. علماء کے سامنے جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو 99% علماء ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ نام سنا ہوتا ہے. ابو ہاشم الصوفی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، جو علماء کرام کے جم گٹھے میں رہنے والے، اساتذہ بھی بہت بلند اور شاگرد بھی بہت بلند، مگر اصلاح نفس کے لیے ابو ہاشم الصوفی کے پاس گئے اور ابو ہاشم الصوفی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. بیعت ہو کر اپنی اصلاح کرائی اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ابو ہاشم الصوفی کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو میں ریا کے خطرات سے واقف نہ ہو سکتا. ریا میرے دل سے گزر رہی ہے، پتہ نہ چلتا مجھے. اور امام محمد شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالی، امام النحو، کتنے بڑے عالم، بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی ایک شیخ ڈھونڈا، قاضی علاء الدین عطار رحمہ اللہ تعالی. یہاں بھی وہی بات علماء کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ محمد شریف جرجانی سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے امام، اور ان کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ قاضی علاء الدین عطار، یہ تو نام ہی نہیں سنا ہے ہم نے. جب آپ نے نام نہیں سنا ہے، اتنے گمنام آدمی ہے، اس کے باوجود وہ صاحب جن کو آپ جانتے ہیں محمد شریف جرجانی، وہ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر کے کہا کہ حضرت بیعت فرما لیجئے. تو کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیعت ہو گئی. بیعت ہونے کے بعد اپنی اصلاح کرائی. اصلاح کرانے کے بعد کیا جملہ ارشاد فرماتے تھے؟ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ما عرفت الحق سبحانہ وتعالی ما لم اصل الى الابتار. بھائی وہ نحو کے امام تھے کا معنی یہ نہیں کہ ان کو صرف لغت معلوم تھی اور دوسری فیلڈ میں زیرو تھے. نہیں، بڑے بڑے علماء تھے. فقہ میں ہم سے زیادہ ان کو مہارت، حدیث تفسیر میں ہم سے زیادہ مہارت، مگر اعلیٰ درجے کی مہارت یہ، اور انہوں نے آکوپیشن اس کو بنایا تھا، اپنا میدان اس کو بنایا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ میں میرے شیخ قاضی علاء الدین عطار کے پاس نہ پہنچا، اس وقت تک مجھے اللہ کی معرفت ہی نہیں تھی. میں نے تو اللہ کو پہچانا ہی ان کے پاس جا کر. اب ہم لوگوں کا تعلق ہمارے مشائخ سے ہوتا ہے، مگر صحیح محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کچھ ملتا نہیں، اور ملتا نہیں اس لیے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں وہاں سے کچھ ملا ہے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو احساس تھا کہ مجھے بہت کچھ ملا ہے، اس لیے انہوں نے تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا. اور یہی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے دوسرے ایک مرید ہے بہت بڑے، شاہ غلام علی رحمہ اللہ تعالی. شاہ غلام علی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا. صحیح طریقے سے صحبت، بیعت بھی ہو صحیح طریقے سے، پھر شیخ کے ساتھ معاملہ بھی صحیح طریقے سے ہو، ادب والا معاملہ، اخلاص والا معاملہ، اکتساب فیض کا جذبہ ہو دل میں. شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ سید بیعت ہو گئے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے، اور خدمت میں لگ گئے. خدمت میں لگ گئے، دہلی میں تھے، اور مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اصلاح برابر کرتے تھے، نازک مزاج بھی تھے. تو ایک مرتبہ شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ پنکھا جھول رہے تھے.
اس زمانے میں وہ پنکھا گرمی ہوتی ہے تو شیخ کی خدمت کر رہے تھے ایسے, اور یہ کوئی غلامی نہیں کر رہے تھے, دل سے پنکھا کر رہے تھے. تو پنکھا کر رہے تھے تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ نے فرمایا کہ غلام علی ہاتھ میں طاقت نہیں, تو انہوں نے ذرا زور سے کرنا شروع کیا. تو جوان تھے, اڑانے کا ارادہ ہے, ڈانٹا پھر اڑانے کا ارادہ ہے. یہ ساری نزاکتیں نہیں ہوتی, یہ جو نزاکتیں ہیں وہ بھی برمحل ہوتی ہے. بعض مشائخ کے بارے میں لوگوں کو ایسا نظر آتا ہے کہ بہت نازک مزاج ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں, یہ بہت نازک مزاج ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے ہو جاتے ہیں. جس جگہ پہ غصہ ہونا ہے وہاں ہوتے ہیں, وہ جہاں آپریشن کرنا ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں وہ. تو خادم تھے, ہر وقت ساتھ رہتے تھے, تو ذرا بے تکلفی سے انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت نہ ایسے بنے نہ ویسے بنے. یہ جملہ نکل گیا زبان سے, نہ ایسے بنے نہ ویسے بنے. یعنی ہلکے ہاتھ سے کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ طاقت نہیں, اور اگر ذرا زور سے کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ اڑانے کا ارادہ ہے. تو ایسے بھی نہ بنے اور ایسے بھی نہ بنے. بس ناراض ہو گئے اور نکال دیا. میرے بھائیوں, یہ لوگ بڑے بڑے اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنی اصلاح کرائی. یہ دوائی کھانے کے لیے بھی تیار تھے, سرپ پینے کے لیے بھی تیار تھے, اور سرجن اگر آپریشن کرتا تھا تو اس کے لیے بھی تیار تھے. اور ہم لوگ آپریشن تو کیا, ہم تو دوائی کھانے کے لیے تیار نہیں. ذرا ہماری کسی غلطی پر شیخ ناراض ہونے کی غلطی تو کرے, شیخ کو خود کو ایسا خیال آئے گا کہ یار ناراض ہو کر میں نے غلطی کی ہے. اس لیے کہ ناراض تو اس لیے ہوا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ادھر سے ریاکشن ہوگا, اور تعلق توڑنے کے لیے تھوڑا ہی ہوتا ہے. مگر ادھر ناراض ہو گئی تو انہوں نے تعلق ہی منقطع کر دیا. تو شیخ کو فکر ہوتی ہے کہ اب اگر یہ سلسلہ طول پکڑتا چلا گیا, کہیں بالکل ہی آنا جانا بند نہ کر دے اور بالکل گمراہ نہ ہو جائے. تو شیخ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی. اسی لیے آج کل مشائخ ناراض نہیں ہوتے, ڈانٹتے نہیں, اور ہماری اصلاح نہیں ہوتی. ناراض ہو گئے وہ مناتے رہے, اور کئی دن اس میں گزر گئے, پھر راضی ہو گئے, ان کی اصلاح ہوئی, اور اصلاح ہونے کے بعد خلافت ملی ان کو, اور خلافت ملی, اور ان کو خلافت دے کر کے کہا کہ میری طرف سے تمہیں اب اجازت ہے, تمہارے اندر اب کمال آ گیا ہے, جاؤ جا کر کے بیعت کرو لوگوں کو, اور اللہ اللہ سکھاؤ لوگوں کو. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر سختی کی میں نے, اب ختم ہو گئی بات, اصلاح ہو گئی آپ کی. یہ جو سختی کی وہ جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے اس مقصد کے لیے ضروری تھی. آپ اپنی اصلاح کرانے کے لیے آئے تھے, اس کے لیے ضروری تھی. یہ شاہ غلام علی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس رہی, اپنی اصلاح کرائی, اور اصلاح کرا کر کے جب کچھ بنے, عزت کتنی ملی کہ شام سے شاہ ابو خالد کردی, ایک بہت بڑے عالم, ان کا شہرہ سن کر شام سے دہلی ان کے پاس اصلاح کے لیے آئے, اور اصلاح کے لیے آئے, اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. بات اصل میں کیا چل رہی ہے, یعنی اصل تو دوسری, مگر ابھی بھی کہ آدمی خلوص کے ساتھ اپنے شیخ سے اکتساب فیض تو کرے. صرف مجلس میں آ جانے سے کچھ نہیں ہوتا, اکتساب فیض کرے. ایک چیز تو ایک ہے شیخ کامل ہو, وہی کچھ نہیں ہے تو کیا ملے گا آگے مرید کو. اور دوسرا یہ ہے کہ مرید جائے اکتساب فیض کے لیے, اپنے اندر مقناطیسی اثر پیدا کرے, اندر خلوص ہو, اندر جذبہ ہو کہ میں شیخ سے کچھ لے کر کے نکلوں. ہو سکتا ہے کہ آخری مجلس ہو سکتا ہے کہ اس مجلس کے بعد میرے شیخ دنیا سے رخصت ہو جائے اور مجھے دوسری مجلس نہ ملے. ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے, اور اپنی زمین کو مقناطیسی اور میگنیٹک بنانے کے لیے معمولات کی پابندی کرے, گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے, گناہ ہو جائے تو توبہ کرے, دل میں شیخ کی محبت لیے پھرے, ربط شیخ کے قلب کے ساتھ.
تو آدمی ایسا بن جاتا ہے کہ شام سے دہلی تک سفر کر کے شیخ ابو خالد یا شیخ خالد الکردی رحمہ اللہ تعالی پہنچے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور وہ بھی دہلی میں ہیں, اور انہیں پتا چلا کہ شام سے شیخ ابو خالد کردی آئے ہوئے ہیں یہاں. تو صاحب علم آدمی, یہ بھی صاحب علم آدمی, تو وہ ان کو ملنے کے لیے آئے کہ غلام علی شاہ غلام علی کے یہاں شام کے ایک بہت بڑے عالم اکتساب فیض کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو مجھے ان کو جا کر کے ملنا چاہیے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے گھر سے نکل کر ان کو ملنے کے لیے خانقاہ میں پہنچے, اور خانقاہ میں پہنچ کر کسی سے کہا کہ بھئی شام سے بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں, تم ان کو جا کر کے کہو کہ عبدالعزیز محدث دہلوی تم کو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ بھی ان کو پہچانتے تھے. تو جب ان کے پاس قاصد گیا اور کہا کہ بہت بڑے محدث دہلی کے شاہ عبدالعزیز آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں, تو انہوں نے ایک ورق لیا اور قلم لیا اور کچھ لکھا اور لکھ کر کے کہا کہ یہ ان کو پہنچا دو. جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ورق کھول کر کے دیکھا, یہ تو علمی مزاج کے آدمی تھے, اور علمی مزاج کے آدمی کو حد سے نہیں جانے دیتا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے شیخ سے اکتساب فیض کے لیے 40 دن فارغ کر کے آیا ہوا ہوں, اور اس وقت ان کے پاس 40 دن کے لیے اکتساب فیض کر رہا ہوں. اس مدت میں اپنے قلب کو کسی اور چیز کی طرف متوجہ کرنا نہیں چاہتا, اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت تو آپ تشریف لے جائیں, جب میں 40 دن اکتساب فیض سے فارغ ہو جاؤں گا تو خود میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اب اس قربانی سے انہوں نے جذب کیا شیخ کا فیض, ان کو اجازت ملی, یہ چلے گئے شام. ان کو بھی اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی. صحیح قصب فیض ہوگا تو مقبولیت ہوگی. ان کو مقبولیت عطا ہوئی تو ہمارے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نا, وہ وہیں جا کر کے پڑھ گئے, اسی لیے ان کو علامہ شامی کہتے ہیں. ابو خالد کردی شامی کے پاس شام جا کر کے پڑھ گئے, اور ان کو جو علمی مقبولیت نصیب ہوئی وہ اسی صحبت کی برکت سے. اور بغداد سے چلے سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ, اور وہ ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ گئے اور ان سے بیعت ہوئی, اور بیعت ہو کر کے ان سے اکتساب فیض کیا. اور اس کے بعد انہوں نے روح المعانی لکھی, جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ روح المعانی جیسی عظیم دوسری کوئی تفسیر نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری, ابن حجر ثانی, وہ یہ فرمایا کرتے تھے. تو میں میرے بھائیو یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحبت بہت ضروری, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, یہ صحبت بہت ضروری. تو یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالی شانہ کو یہی فرماتے ہیں کہ ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو, دور رہو اللہ کی نافرمانی سے, اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والے اور بچنے والوں کے ساتھ رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, توجہ کیجیے, مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. اور سچوں کے ساتھ رہو کا کیا معنی؟ متقی کے پاس رہو. شروع میں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو تم متقی بن جاؤ, اور آگے ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اس کا معنی ہے کہ متقی بن جاؤ, اور متقی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ متقین کے ساتھ رہو, متقین کے ساتھ رہو. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, جو متقون ہیں وہی صادقون ہیں, اور جو صادقون ہیں وہی متقون ہیں. صادقین کے ساتھ رہو. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا کیا معنی ہے؟ خالطوہم,
یہ ہے صحبت کا معنی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم اللہ والوں کے ساتھ رہو. ایسا نہیں کہا گیا کہ تم اللہ والوں کے پاس جا کر ان کی تقریر سن کر کے واپس گھر چلے جایا کرو. ایسا نہیں کہا کہ ان کے پاس جا کر کتاب پڑھ کر کے واپس گھر آ جایا کرو. ان کے ساتھ رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ رہو. تو رہو کا کیا معنی؟ 1 گھنٹے کے لیے رہے، 1 دن کے لیے رہے. نہیں کہا کہ خالطوہم، ان کے ساتھ گھلو ملو، ان کے ساتھ مل جل جاؤ. ان کو تم سے انس ہو جاوے، تم کو ان سے انس ہو جاوے، اتنا ہو جاؤ، اتنا ربط رکھو. خالطوہم، آپ نے دودھ لیا 1 کپ کے اندر، اور 1 کپ کے اندر دودھ لے کر 1 چمچ جو ہے اس میں شہد ڈال دیا. شہد ڈال دیا تو وہ شہد اوپر سے دھیرے 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 نیچے سطح میں بیٹھ گیا. اب آپ دودھ پی رہے ہیں، وہ تو دودھ ہی کا ذائقہ ہے، شہد کا تو ذائقہ ہے ہی نہیں. اب چمچ سے لے کر آپ مکس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خالط. مکس کرو تاکہ اتنا مکس ہو جائے دونوں کہ شہد اور دودھ یہ 2 الگ الگ جسم نہ رہے، ایک ہو جائے. مرید اور شیخ کا دل جو ہے ایک دوسرے کی محبت میں ایسا لبریز رہے، دونوں کے دل، کہ وہاں جو خیال آئے وہ یہاں بھی خیال آئے، اور یہاں جو خیال آئے تو وہاں بھی خیال آئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ملنے کے لیے. ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ بس دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ آپ کے پاس آ کر زیارت کر لوں. تو حضور فرماتے تھے کہ میرے دل میں بھی یہی خیال آ رہا تھا کہ ابو بکر سے ملتا. یہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا معنی خالطوہم، ان کے ساتھ مل جل جاؤ. دل تمہارا ان میں لگا رہے، ان کے افعال میں، ان کے اعمال میں. دل چاہے کہ ان کو دیکھتے رہے، دل چاہے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، اور دل ایسا مل جل جاوے کہ وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں تو میں بھی ایسے ہی پہنوں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ دیکھا دیکھی، ایک ہوتا ہے خانقاہ کا ایک یونیفارم بن جاتا ہے. دل میں شیخ کی محبت ہے یا نہیں ہے، سارے مرید ایک جیسے کپڑے. اور بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ صاحب آئے شہر میں تو سب اس یونیفارم میں آ گئے، شیخ صاحب چلے گئے تو واپس ٹریکس باٹم میں آ گئے. یہ نہیں، حقیقت میں دل میں محبت. یہ کوئی اپنی علامت نہیں کہ میں فلاں حلقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں. دل میں اگر محبت اتنی ہو گئی کہ میں تو ٹوپی بھی میرے شیخ جیسے ہی پہنوں گا تو پہن، یونیفارم کے طور پر نہ پہنے، کوئی علامت کے طور پر نہ پہنے. ہمارے بزرگوں میں ایسے مرید بھی ہوتے تھے کہ جو عاشق تھے، محب تھے، مگر اس درجے کے نہیں تھے. تو شیخ کے کپڑے الگ ہیں، مرید کے کپڑے الگ ہیں. اور دوسرے ایسے عشاق تھے کہ وہ اس درجے سے اوپر کے تھے تو وہ شیخ کی نقل بھی کرتے تھے. خالطوہم، ان کے ساتھ مل جل جاؤ. بس اس درجے کی محبت کافی ہے، اس درجے کی محبت کافی ہے کہ عبادات، معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق میں ان جیسے بننے کا جذبہ پیدا ہو جائے. چاہے ٹوپی الگ رہے، چاہے کرتا الگ رہے، دین کے معاملے میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرے شیخ ایسا کرتے ہیں تو میرے شیخ بہت سخی ہے، میں بھی سخی بننا چاہتا ہوں. میرے شیخ بہت رحم دل ہے، میں بھی رحم دل بننا چاہتا ہوں. میرے شیخ سنت کے معاملے میں بہت، میں بھی ایسا کرنا. میرے شیخ ادب المعاشر، میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں. میرے شیخ علم کے حریص ہے، میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں. آپ لباس شیخ جیسا پہن کے چلتے پھرتے رہو، اعمال شیخ کے الگ، آپ کے اعمال الگ، ان کی معاشرت الگ، آپ کی معاشرت الگ، اس کی آپ کو فکر ہی نہیں ہے، تو اس سے روحانیت میں آپ کی کوئی ترقی نہیں ہوگی. روحانیت میں ترقی اس سے ہوگی.
اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں شیخ جیسے بنو. آپ کے لباس سے نہیں، آپ کے اعمال اور اخلاق سے لوگ پہچانے کہ یہ فلاں شیخ کا مرید معلوم ہو رہا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے متوسلین کے بارے میں ایسا کہا جاتا تھا کہ جب وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ تمہارا تھانہ بھون سے تعلق تو نہیں. پہچان جاتے تھے معاملات کو دیکھ کر، احتیاط کو دیکھ کر. خالطوہم، اتنا تعلق رکھو، اتنا تعلق رکھو کہ ان کے ساتھ گل مل جاؤ. حضرت مولانا حماد اللہ حلیجوی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں. اہل علم میں تو مشہور ہے مگر عوام میں اتنے مشہور نہیں. بڑی خانقاہ تھی ان کے زمانے میں. یہ مولانا حماد اللہ حلیجوی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس جب جاتے تھے تو امامت چھوڑ کے جاتے تھے چھٹی میں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب بھی وہ اپنے شیخ کے پاس گئے تو ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے از خود کہا ہو کہ حضرت میری تو چھٹی 3 دن کی ہے، اب مجھے اجازت ہو تو میں جاؤں. کبھی نہیں. یہ ذہن بنا کر کے جاتے تھے کہ اگر کمیٹی والے نکال دیں گے تو کوئی بات نہیں، مگر جائیں گے تب جب شیخ کہیں گے. شیخ پوچھتے تھے کہ کب تک کا ارادہ ہے تو فرماتے کہ جب تک آپ فرمائیں. تو ایسا بھی ہوا کہ جاتے تھے 1 ہفتے کی نیت سے اور 4 مہینے کا قیام رہا. پھر اللہ نے کیا مقام دیا. دیکھو یہ جتنے مشہور یعنی مقبول ہوتے ہیں، مشہور الگ بات ہے. مشہور مقبول کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف اہل اللہ کی نظر ہو، اہل اللہ کھینچے چلے جائے، علماء کھینچے چلے جائے. عوام تو ہر کسی کے پیچھے چلتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی مقبولیت معلوم کرنی ہو کہ عند اللہ وہ کتنا مقبول ہے تو دیکھو کہ زمانے کے اہل اللہ کا قلب اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے یا نہیں. علماء کو دیکھو کہ علماء کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے یا نہیں. عوام کا تو کوئی اعتبار نہیں. کیسی مقبولیت عطا فرمائی. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ صحبت میں جاتے تھے. حضرت حماد اللہ حلیجوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور 70-80 سال کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، مگر عملی قوت اتنی زیادہ تھی کہ روزانہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے تو عشاء کے بعد مجلس سے فارغ ہو کر مصلی سے اٹھتے تھے. بس آ جاتے تھے، فجر کی نماز خود پڑھاتے تھے 5 وقت کی. مصلی پر فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر عشاء کے بعد کی مجلس سے فارغ ہونے کے بعد گھر جاتے تھے، مصلی سے وہیں بیٹھے رہتے تھے. تو کیا کہا علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا کیا معنی؟ سچوں کے ساتھ رہو، یعنی خالطوہم. اگر خالطوہم ان کے ساتھ ایسے دل سے لگ جاوے، بس اتنا کافی ہے. اس سے کہ دل سے لگ جائے گا تو جو بھی فارغ وقت ہوگا وہ تو وہیں آئے گا. پھر جتنا فارغ ہوگا وہیں آ جائے گا. دل سے لگ جاوے تو کیا ہوگا؟ خود علامہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں خالطوہم لتکون مثلہم، تاکہ تم ان جیسے ہو جاؤ. خالطوہم ان کے ساتھ اپنا قلبی ربط ایسا پیدا کر لو کہ ان کے دل میں جو کچھ ہے وہ یہاں منتقل ہو جائے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات یاد آ گئی مجھے. حضرت یہ فرماتے تھے کہ 2 تالاب ہیں، ہو سکتا ہے بنگلہ دیش میں یہ مثال دی ہو حضرت نے. 2 تالاب ہیں، ایک تالاب مچھلیوں سے بھری ہوئی ہے، اس سے کہ بنگلہ دیش میں گھروں کے ساتھ تالاب ہوتے ہیں اور تالاب میں مچھلیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے گھر کا ویلیو بھی بڑھتا ہے. تو کہا کہ ایک تالاب میں مچھلیاں ہیں اور دوسرے تالاب میں مچھلیاں نہیں ہیں. جس تالاب میں مچھلیاں نہیں ہیں اس کو اگر مچھلیوں سے بھرنا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی سرحد کو اس کی سرحد سے ملا دو، اس تالاب کی باؤنڈری کو اس تالاب کی باؤنڈری سے ملا دو، یعنی کھود کر کے دونوں کو ایک کر لو. تو ادھر کا پانی ادھر آئے گا، ادھر کا پانی ادھر آئے گا، ادھر کی مچھلیاں ادھر اور ادھر کی مچھلیاں ادھر. تو یہاں جو ہے وہ یہاں آ گیا، یہاں جو ہے وہ وہاں چلا گیا. صحیح. خالطوہم، یہ دیکھو
مل گھل گئے دو تالاب، تو اس تالاب میں جو مچھلیاں گھوم رہی تھی وہ اب یہاں بھی گھوم رہی ہے. تو شیخ کے عشق الہی کے تالاب کے ساتھ ہمارے جو دل کا تالاب ہے اسے ملا دو. جب یہ دونوں مل جائیں گے تو وہاں سے سارے اخلاق فاضلہ یہاں آ جائیں گے. اور یہ اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے کہ ادھر سے جب فیضان ہوتا ہے تو فیضان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور برائیاں یوں ہی خود بخود مٹنی شروع ہو جاتی ہے. دل تو بہت کرتا ہے کہ میں اس موضوع پہ بات ہی کرتا چلا جاؤں، اس لیے کہ اس دور میں صحبت صالح کا اور ذکر اللہ کا جو کہ اصل علاج ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. امت کو ذکر اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، صحبت صالح کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. اور جو صحبت صالح کو سمجھتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اپنے مشائخ کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے، اپنے مشائخ کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ بھی ہے تقریروں کی حد تک، مجلسوں کی حد تک. اور جب تک شیخ بات کر رہا ہے مزے لے رہے ہیں، اشعار سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، لطیفے سن رہے ہیں. اور جہاں اعلان ہو گیا کہ بھئی چلو تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں تو آدھے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، شیخ کی منشا پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، اس کے لیے کوئی تیار نہیں. اور اس سوشل میڈیا نے رہی صحیح کسر بھی ختم کر دی، اس لیے کہ لوگوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ اب گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمارے موبائل گیجٹ کے اوپر دنیا بھر کے جتنے مشائخ اور علماء اور علامہ اور مفتیان کرام اور محدثین اور مفسرین ہیں اور ماضی کے بھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بھی بیانات ہم تو گھر میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں. تو ہمارے شیخ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ کی بات تو ہمارے گھر میں پہنچ رہی ہے تو گھر ہی بیٹھ کر کے سن لیتے ہیں. اگر کوئی مجبوری ہوگی تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ فضل فرمائیں گے، مجبوری کے بغیر فضل نہیں فرمائیں گے. بغیر مجبوری کے اگر کوئی شخص پانی کو چھوڑ کر تیمم کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن مجبوری ہے، پانی ہے ہی نہیں، اب تیمم کرے گا تو ایگزیکٹلی صحیح. ایسا نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اگر تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو گے تو کم درجے کی ہوگی مگر چلو ہو جائے گی، نہ، ایگزیکٹلی صحیح. مجبوری ہے آپ کی کوئی، اس مجبوری کے نتیجے میں اگر آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں، آن لائن سبق پڑھ رہے ہیں، تو مجبوری کے نتیجے میں پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ علم بھی ملے گا اور نور بھی ملے گا. اس لیے کہ مجبوری کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، علم بھی ملے گا، نور بھی ملے گا. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سن رہے ہیں اپنے شیخ کی بات گھر سے، جیسے عورتیں یا نہیں آ سکتی مجلس میں، صحبت میں، تو اللہ تعالی شانہ ان کو وہی روحانیت عطا فرمائیں گے جو مردوں کو مسجد میں دیتا ہے. لیکن بغیر مجبوری کے اگر کوئی آن لائن سبق پڑھتا ہے تو اسے الفاظ نبوت ملیں گے، نور نبوت نہیں ملے گا. آج کل سب کو عالم بننے کا شوق ہے، عالمہ بننے کا شوق ہے، اور اس کے لیے بہت آسان راستے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بس ہم پڑھ لیں آن لائن. اور میں نے کہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ابھی تو آن لائن لائیو پڑھ رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوگا کہ وہ لیسنز کا ریکارڈنگ ہوگا، اور ریکارڈنگ ہونے کے بعد پھر انٹروڈیوس کریں گے اور ایڈورٹائز کریں گے کہ ہمارے یہاں ایسا آن لائن عالم کلاس ہے کہ آپ کو وقت کی پابندی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ریکارڈڈ ہے، آپ چاہے صبح 9 بجے سن لو چاہے رات کو 10 بجے سن لو. تو ابھی عمرے میں ایک صاحب مجھے ملے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں تو ایسے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں کہ وہاں کلاس میں حاضری بھی ضروری نہیں ہے.
میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہا ہر لیسن ریکارڈ ہوتا ہے، تو جو غیر حاضر رہتا ہے وہ گھر بیٹھ کر کے سن لے آن لائن. ابھی تو شعور کا اور سوجھ بوجھ کا زمانہ ہے، اس میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو جا کر کیا ہوگا. اور ہم بزرگوں کے حوالے سے سنا کرتے تھے طالب علمی کے زمانے میں. کیا سنا کرتے تھے؟ کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایک دن کے سبق کو ناگا کرتا ہے تو اس ناگا کرنے کی وجہ سے، اس غیر حاضری کی وجہ سے آئندہ 40 دن تک برکت سے محروم ہو جائے گا، برکت سے محروم ہو جائے گا. اور حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم نے اس ملفوظ کو سنا کر مجھے یاد ہے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورے سال میں 8 دن غیر حاضری کرتا ہے تو پورے سال کی برکت سے محروم ہو گیا. یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ اساتذہ ایسا کہا کرتے تھے کہ بھئی کلاس میں آؤ، اس سے کہ ایک دن اگر تم غیر حاضر رہو گے بغیر کسی مجبوری کے تو آئندہ 40 ڈیز تم پڑھو گے پھر بھی برکت سے محروم ہو جاؤ گے. اور آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈڈ دروس سے تم اپنا عالم بن جاؤ. کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے میرے بھائیوں ان کی مرضی کی بات ہے. میرے نزدیک جو نقصان ہے اور جو اچھائی کا پہلو ہے وہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیان کرتا ہوں. اللہ کے لیے عالم بننا کوئی فرض نہیں ہے، عالم بننا فرض نہیں ہے، مگر سچا پکا مومن بننا فرض ہے اور اس کے لیے صحبت ضروری ہے. ہر کس و ناقص کو عالم بنایا جا رہا ہے، ہر کس و ناقص عالم بن رہا ہے، کچا بھی پکا بھی، نہ وہ صرف کچا ہے پکا ہے، سود مل رہی ہے یا نہیں، تربیت ہو رہی ہے یا نہیں، کچھ نہیں دیکھا جاتا. ڈاکٹری کے اندر ہر چیز کا لحاظ ہے، لو کے اندر ہر چیز کا لحاظ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے یا نہیں، یہاں کسی چیز کا لحاظ نہیں. میں نے ابھی وہاں عمرے کے سفر میں میرے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے کہا کہ بھئی کچھ لوگوں کے میرے اوپر ٹیکسٹ آئے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو لائیو نشر ہوتا ہے اس میں ہم نے تجھے دیکھا. محبت والے لوگ تو کہا کہ ہم نے تجھے دیکھا اور ہمارے دل کو بہت سکون پہنچا کہ ہم نے دیکھا سلیم کو. محبت میں ایسا ہوتا ہے؟ تو میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا ہم لوگ اتنا سارا خرچہ کر کے یہاں مسجد نبوی دیکھنے کے لیے آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، دوست احباب کو چھوڑ کر آئے، گھر بار کو چھوڑ کر آئے، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کیے یہاں آنے کے لیے یا کئی 100 پاؤنڈ خرچ کیے، اور وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے مسجد نبوی کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور کورونا وائرس کی وجہ سے ہماری تو بڑی مجبوریاں ہیں، تو ہمیں تو روزے پاک کی جالی صرف آدھی منٹ کے لیے دیکھنے کو ملتی ہے جب ہماری باری آتی ہے، اور وہ لوگ کئی کئی منٹوں تک لائیو دیکھ رہے ہیں روزے اقدس کی جالی کو. اور ہمیں تو بیت اللہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے جب تک کہ ہم اٹھ کر کے کنارے تک نہ جائیں دیکھنے کے لیے. اور وہاں بھی جاتے ہیں تو پولیس ہمیں کہتی ہے کہ روح یا شیخ روح، تو ہم مشکل سے دیکھ پاتے ہیں. اور وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر کے بیت اللہ کو کتنے منٹوں کے لیے دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ لائیو ہے تو ان کو روحانیت ہم سے زیادہ مل رہی ہوگی. ان کو روحانیت زیادہ مل رہی. میں نے کہا کوئی قائل ہے اس کا؟ پوری دنیا میں آن لائن جو بیانات سننے والے ہیں، آن لائن اپنے مشائخ کی مجلسوں کو سننے والے ہیں، آن لائن اپنے مشائخ سے استفادہ کرنے والے ہیں، آن لائن علم پڑھنے والے ہیں، ان میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ آدھ گھنٹے کے لیے یوٹیوب کے اوپر بیت اللہ کو دیکھتا رہوں اور اس سے میں اپنی روحانیت حاصل کرتا رہوں، ہدایت کا نور لیتا رہوں؟ اس کا کوئی قائل ہے؟ جب اس کا کوئی قائل نہیں ہے تو علم اور روحانیت کے قائل کیوں ہو گئی؟ آلہ تو ایک ہی ہے، اور شیخ کے اندر ہدایت اور نورانیت کا وہ پاور نہیں ہے جو بیت اللہ کے اندر ہے. تو آن لائن سے اگر بیت اللہ کی آپ کو روحانیت نہیں مل رہی ہے، ہدایت کا نور نہیں مل رہا ہے، تو شیخ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو گیا کہ اس کی آپ کو مل رہی ہے. ہر شخص اپنے دل میں تمنا لیے بیٹھا ہے کہ دس از ناٹ انف، دس از ناٹ سفیشینٹ.
یا یہ کام ہی نہیں کرتا وہاں جانا پڑے گا مجھے, وہاں جانا پڑے گا. ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں پیسے اکٹھا کروں اور وہاں جاؤں. یہ جو موبائل گیجٹس ہیں اور یہ جو نئی سوشل میڈیا وغیرہ کی چیزیں ہیں, یہ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو مسجدوں سے دور کر رہے ہیں. یہ مجھے اور آپ کو اہل اللہ سے دور کر رہے ہیں. یہ مجھے اور آپ کو علماء کی صحبتوں سے کاٹ رہے ہیں. یہ حالات دینی معاملات میں ان پر لعنت بھیجو اور جو اصل طریقہ ہے اسے اختیار کرو. اصل طریقہ ہے اسے اختیار کرو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. متفق علیہ مسئلہ, ارسلت الی الخلق کافہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تو ان تک پیغام پہنچائے. تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے اور جو کچھ حدیثیں ارشاد فرمانی ہوتی روزانہ 1-1 گھنٹے کے لیے ارشاد فرماتے اور پورے عالم میں آپ کی آواز پہنچ جاتی؟ اللہ قادر تھے کہ نہیں؟ مگر ہوا ایسا نہیں ہوا. پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور پورے عالم تک اللہ نے پیغام پہنچایا, مگر رجال کے ذریعے پہنچایا, سینہ بسینہ پہنچایا. صحابہ نے آپ سے اکتساب فیض کیا, پھر صحابہ سے تابعین نے اکتساب فیض کیا, تابعین سے تبع تابعین نے اکتساب فیض کیا. سینہ بسینہ فیض پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, یہاں تک کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو اللہ نے پھیلایا اور سینہ بسینہ وہ پیغام پہنچا اور پہنچ رہا ہے. اصل طریقہ یہی ہے, صحبت. اس لیے مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو میرے بھائیو, اپنی مقامی مسجدوں میں. جلدی جاؤ نماز سے پہلے, نماز کے بعد بیٹھے رہو. مسجدوں میں بیٹھ کر نمازوں سے پہلے, نمازوں کے بعد جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ یوٹیوب پر کسی کا بیان سننے سے نہیں ہوگا. سنو, بیان بھی سنو, علم بڑھے گا آپ کا, دین کی سمجھ بڑھے گی. بڑے بڑے علماء کے بیانات سنو, مگر یہ 2 الگ الگ پروگرام رکھو. ایک پروگرام ہے بڑے بڑے بزرگوں کے بیانات سننے کا, اس کے لیے وقت مقرر کرو کہ ہفتے میں اتنے گھنٹے کے لیے یہ کام کروں گا. دوسرا پروگرام یہ مقرر کرو کہ مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے, اس ماحول میں بیٹھنا ہے, اس ماحول میں بیٹھنا ہے جہاں رحمتیں اترتی ہیں, جہاں نزول ملائک ہوتا ہے, اس میں وہاں بیٹھنا ہے مجھے اتنے گھنٹے ہفتے کے. اور تیسرا پروگرام یہ بناؤ کہ مجھے میرے مقامی علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہے, ہماری مسجد کے مقامی علماء ائمہ, کہ روزانہ میں ہمارے امام صاحب کی مجلس میں بیٹھوں گا. روزانہ نہیں, ہفتے میں 2 مرتبہ بیٹھوں گا. ہفتے میں 2 مرتبہ نہیں, ہفتے میں 1 مرتبہ. اور چوتھی بات, مشائخ کو ڈھونڈو, اہل اللہ کو ڈھونڈو, بالخصوص اپنے شیخ کو, اور ہفتے میں 1 مرتبہ, مہینے میں 1 مرتبہ, سال میں 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 10 مرتبہ ان کی صحبت کو اختیار کرو. اس کو ضروری سمجھو, اس کو ضرور. ایک ہے علم کا حاصل ہونا اور دوسرا روحانیت کا حاصل ہونا, یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے تقریریں سن کر کے علم حاصل ہو جائے گا, روحانیت سوشل میڈیا کے ذریعے منتقل نہیں ہوتی. بھائی آپ رقیہ پڑھتے ہیں تو رقیہ پڑھتے ہیں تو کسی پر دم کریں گے, وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوگا, ٹیلی فون کے ذریعے وہ دم پہنچے گا. اس کا سامنے ہونا ضروری ہے. صحبت کے لیے صحبت ضروری ہے. یہ بات الگ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بے وقوف اتنے ہو گئے ہیں دینی معاملات میں, دنیاوی معاملات میں, دینی معاملات میں, کہ آپ کو ایسے عامل بھی مل جاتے ہیں جو انڈیا پاکستان میں بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون سے آپ پر دم کرتے ہیں اور آپ 500 پاؤنڈ کا چیک بھی بھیج دیتے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے واقعات بھی, کہ ہمارا علاج پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان میں کیسے ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ وہ ٹیلی فون سے میرے پر دم کرتے ہیں. میں نے کہا اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ میں دم کر رہا ہوں, وہاں تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا, تو کچھ سمجھ میں بھی آتا کہ وہ ہوا لے کر کے آئے گی. لیکن ٹیلی فون وائر کے ذریعے کیسے دم پہنچتا ہے؟ لیکن ایسی چیزیں ہمیں بہت پسند. کیوں؟ اس سے کہ اس میں ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا. اور ایسے علماء کے پاس ہم جاتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ ہے
کسی سے دم کیوں کرواتے ہیں؟ خود ہی پڑھ لیا کرو نا. اب یہ تو ہوم ورک دے رہا ہے. ایسا شیخ نہیں چاہیے ہمیں, ایسا عالم نہیں چاہیے. اللہ تعالی شانو ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے علم کا حاصل ہو جانا, اور ایک ہے روحانیت کا حاصل ہو جانا. ایک ہے علم کا حاصل ہو جانا, دوسرا ہے نور نبوت کا حاصل ہونا. نور نبوت کا حاصل ہونا. ٹیلی فون پر آپ نے کسی کو سبق پڑھا دیا, علم تو حاصل ہو گیا اسے کہ تفسیر کا یہ نقطہ ہے اور یہ نقطہ ہے اور یہ نقطہ ہے. نور منتقل نہیں ہوا. نور کے لیے آپ کا پاس بیٹھنا ضروری تھا. زانو یہ تلمس طے کرو, یہ لفظ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانو یہ تلمس طے کیا. یہ لفظ ہی ختم ہو گیا. کتنا مبارک لفظ تھا, زانو یہ تلمس طے کیا کہ یہ طالب علم بن کر کے دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اور ڈائریکٹ انہوں نے اکتساب فیض کیا. صحبت کی اتنی اہمیت تھی کہ یار ذرا یہاں سے گزر جاؤ نا, یہاں ایک صاحب جنہوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے, ان کی ذرا ملاقات کر لیتے ہیں. اتنی اہمیت تھی, اتنی اہمیت تھی. ذرا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین میں سے کوئی صاحب یہاں ہے, انہوں نے حضرت تھانوی کو دیکھا ہے, چلو ان کی زیارت کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. ایک صاحب تھے, وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو مسجد روشن ہو جاتی تھی. عام آدمی, مسجد روشن ہو جاتی تھی. زمانہ ہے کس کا؟ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا. وہ بھی صاحب بصیرت تھے, صاحب بصیرت تھے. ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا, ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اس سے لائٹ آف ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتی ہے اور لائٹ آن ہوتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے. وہ باطن کی آنکھوں سے دیکھتے تھے, ان کو نور نظر آتا تھا. اگر صاحب معصیت آتا تھا تو ظلمت طاری ہو جاتی تھی, اور کوئی نیک آدمی آتا تھا تو روشنی ہو جاتی تھی. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی فلاں آدمی جب آئے آئندہ تو میرے پاس پکڑ کے لے آؤ, اس کو پکڑ کے لے آئے. تو کہ بھائی تو ہے کون؟ اس نے اپنا نام بتایا. کہ اور کچھ؟ تو کیا اور تو کچھ نہیں, میں تو ایک سادہ سا آدمی ہوں, عام آدمی. تو کہ نہیں, کوئی خاص بات ہے. اس لیے کہ تو مسجد میں داخل ہوا تو مسجد روشن ہو گئی. اندازہ نہیں لگا سکا, بہت لوگ داخل ہو رہے تھے, لیکن بار بار دیکھنے سے پتا چلا کہ تو ہے وہ. تو کہا کہ حضرت یہ بات صحیح ہے آپ کی, اور لوگوں نے بھی مجھے کہا, مگر میرے پاس تو پھر ہے گیا. تو کہ ہے کچھ نہیں. ایک مرتبہ شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ, ان کا قافلہ گزرنے والا تھا. تو کہا لوگوں میں بات چیت ہوئی کہ شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہاں سے گزرنے والے ہیں, شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ گزرنے والے ہیں, شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ گزرنے والے ہیں. اور اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو تقسیم کرتا ہوں, دیتا اللہ ہے. میں تو تقسیم کرتا ہوں, دیتا اللہ ہے. شیخ تقسیم کرتا ہے, استاد تقسیم کرتا ہے, دیتا اللہ ہے. اسی لیے شیخ ایک ہی کوالٹی کے ساتھ سب کو پڑھاتا ہے, مگر کسی کو زیادہ ملتا ہے, کسی کو کم. وہ فیصلے ان کی محنتوں اور ان کے خلوص کی بنیادوں پر ہوتے ہیں. یہ بیچارہ بڑے اخلاص کے ساتھ گیا ہوگا, تو اس نے کہا میں نے بھی سوچا کہ اللہ والے یہاں سے گزرنے والے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں. تو کہا میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا, ہجوم ہو گیا. وہاں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا. تو کہتے ہیں کہ گزر جب ہوا تو شاہ اسماعیل شہید ایسے گردن جھکائے بیٹھے ہوئے تھے سواری کے اوپر, اور سواری ان کی چل رہی تھی. اور اچانک حضرت شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ نے ایسے گردن اٹھائی اور اٹھا کر کے مجمع کی طرف دیکھا, اور مجمع کی طرف دیکھ کر کے پھر گردن چکا لی. تو کہا نظر صرف میرے اوپر پڑی.
नजर सिर्फ मेरे ऊपर पड़ी। कहा बस उस दिन से आज तक हालत यह है कि जिस जगह पर जाता हूं तो रोशनी फैल जाती है। न किताबों से, न वाजों से, न जर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह कौन है? शाह वलीउल्लाह साहब के बेटे, या तो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह या शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों में से किसी एक ने मस्जिद में चिल्ला काटा, 40 दिन तक एतिकाफ किया और एतिकाफ करके अल्लाह की लौ लगाई। और जब 40 दिन एतिकाफ से फारिग हुए और निकले बाहर, तो बाहर निकले तो वहां से एक कुत्ता गुजर रहा था, तो सबसे पहले नजर उस कुत्ते पर पड़ी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा है, सबसे पहले कुत्ते पर नजर पड़ी। उसका असर यह हुआ कि जिस गली में वो कुत्ता जाता था उस गली के सारे कुत्ते उसके लिए अदब से बैठ जाते थे। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस किस्से को लिख करके फरमाते हैं कि अगर अहलुल्लाह की नजर एक कुत्ते पे पड़ जाए और उसके अंदर ये असर पैदा हो जाए, तो अहलुल्लाह की नजर अशरफुल मखलूकात किसी इंसान पर, और वो भी मोमिन हो, उस पर पड़ जाए तो उसका क्या मकाम हो जाएगा। ये दो चीजें अलग अलग हैं मेरे भाइयों। सोहबत, इससे फिर मैं मुकर्रर अर्ज करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों में और अच्छे माहौल में बैठो। आए नमाज पढ़ करके चले गए, आए, अरे अल्लाह के बंदो घर जाकर के भी बैठना है यार, अल्लाह की मस्जिदों में बैठने की आदत डालो। बाज़ आरिफीन ने लिखा है कि मुनाफिक और मोमिन की मिसाल ही ये है, मुनाफिक और मोमिन की अलामत ही ये है कि मस्जिद में आए और परिंदे की तरह तड़पे कि कब नमाज खत्म हो जाए कि मैं चला जाऊं, कब नमाज खत्म हो जाए कि मैं चला जाऊं, कब नमाज खत्म हो जाए कि मैं चला जाऊं। तो ये मुनाफिक होने की अलामत है। और मोमिन की क्या अलामत है कि मस्जिद में आता है तो उसे उसी तरह सुकून मिल जाता है जैसे मछली को पानी में, और बाहर मजबूरी की वजह से जाना पड़ता है तो बाहर तड़पता है, वो बाहर तड़पता है। और देखो मेरे भाइयों, मैं कोई किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हूं, मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। छोटे छोटे काम कोशिश करता हूं कि अल्लाह को राजी करने के लिए करता रहूं। मैं ये अमानतदारी समझ कर अर्ज कर रहा हूं आप हजरात की खिदमत में। हमारी मस्जिदें सूनी हो जाएंगी अगर आप दीनी तबके के लोग ऐसा मिजाज बना लेंगे कि दीन के लिए जो कुछ करना है घर जाकर के यूट्यूब पर करना है, यूट्यूब पर करना है। अब तो बहुत से लोगों ने तिलावत बंद कर दी कि बस तिलावत सुन लो। तो तिलावत सुनना अलग काम है और तिलावत करना अलग काम है, ये दो अलग अलग काम है। तिलावत करना अलग काम है और कुरान को समझना अलग काम है, ये दो अलग अलग काम है। तो लोगों के मवाइज को सुनना, अपने शेख के वाज को सुनना, ये अलग काम है, और सोहबत में बैठना ये अलग काम है। अच्छे माहौल में बैठना अलग काम है, वाज को सुनना अलग काम है। अब किसी बड़े से बड़े आलिम का आप घर में बैठ करके बयान सुनते हैं तो वो माहौल तो नहीं ना जो मस्जिद का माहौल है। हाँ, मजबूरी है कोई तो इंशाल्लाह आपको अजर सवाब वो मिल जाएगा, आपको वो रूहानियत मिलेगी किसी न किसी दर्जे में। पर इस पर जो है मैं हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात कह करके खत्म करता हूं आज। और भी जहन में बातें तो बहुत आ रही हैं। वो ये कि हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहिब पर खत लिखा, और हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जो है वो दरियाबाद में रहते थे, और थाना भवन दरियाबाद से दूर है और लखनऊ दरियाबाद से करीब। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन इलाज की गर्ज से लखनऊ गए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए, और कुछ दिन क़याम था वहां एक मुद्दत के लिए, तो बहुत खैर खाही थी एक दूसरे के लिए। तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहिब इल्म आदमी थे, लिखने पढ़ने में बहुत ऊंचे दर्जे के। तो एक लालच रहती है कि ऐसे लोगों का अगर तज़किया हो जाए तो ये दीन के लिए बहुत मुअस्सिर साबित हो सकते हैं। तो हजरत मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह को पता था कि इनका हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कल्बी मैलान है। तो हजरत ने लिखा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ तशरीफ लाए हुए हैं, तो मेरी आपकी खिदमत में गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त लखनऊ में गुजारी हजरत की सोहबत में। तो
توجہ سے سنیے. حضرت مولانا عبد المجید دریابادی نے خط لکھا حضرت پر جواب میں کہ میں بہت مشکور ہوں, آپ کا بہت ممنون ہوں کہ جناب نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا. ظاہر ہے خوش ہونا چاہیے, لیکن وہ تو اس سے پہلے جا چکے تھے لکھنؤ 1-2 مرتبہ. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہوتا ہے نا, جیسے یہ ہجوم ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ بزرگوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں پرائیویٹ سیشن تو ملتا ہی نہیں. ارے اللہ کی بندو, صرف صحبت کافی ہے, صحبت. بہت سے لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ ہم پیچھے ہوتے ہیں, ہم لوگ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے. تو مولانا عبد المجید بھی گئے تھے, مگر ایسا ہی کچھ ہوا تھا. تو ایک رکاوٹ تو یہ پیش آئی کہ میں لکھنے پڑھنے کے کام میں بہت مشغول ہوں, اس لیے اول تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں بار بار جاؤں, زیادہ دیر کے لیے جاؤں. اور 1-2 مرتبہ میں گیا تو حضرت تک تو رسائی ہی نہیں, تو جانے کا فائدہ کیا. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پر انہوں نے خط میں جواب لکھا کہ میں گیا 2-4 مرتبہ, مگر اول تو یہ کہ میں مشغول ہوں, مشغولی کی وجہ سے میرے لیے بار بار لکھنؤ جانا مشکل ہے, لمبی دیر تک بھی جانا مشکل ہے. اور دوسرا یہ کہ میں 1-2 مرتبہ گیا, مگر وہاں حضرت تک تو پہنچنا مشکل تھا, ہجوم بہت زیادہ. تو میں حضرت کے مواعظ اور حضرت کے خطبات اور حضرت کی تفسیر بیان القرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں اور استفادہ کر ہی رہا ہوں. تو ایسا ہی ہو گیا نا کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے استفادہ کر رہا ہوں, میں یوٹیوب کے ذریعے استفادہ کر رہا ہوں, تو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مقرر آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ حضرت لکھنؤ آئے ہوئے ہیں, آپ حضرت سے فائدہ اٹھائیے وہاں جا کر. اور اگر یہ چیز مانے ہے کہ حضرت تک رسائی نہیں ہوتی, تو حضرت سے ملنا, مصافحہ کرنا, آگے بڑھ کر ان کے پاس بیٹھنا, ان کا آپ کو دیکھنا, آپ کا ان کو دیکھنا, یہ سب ضروری نہیں ہے. ضرورت حضرت کی مجلس کی صحبت ہے. اور رہی بات یہ کہ آپ کا گھر میں بیٹھ کر حضرت کے ملفوظات کو پڑھنا, حضرت کے مواعظ کو پڑھنا, حضرت کی کتابوں کو پڑھنا اور حضرت کے علوم سے استفادہ کرنا, اس سے علم آئے گا. روحانیت کے لیے صحبت ضروری ہے. یہ حضرت شیخ کی بات عرض کر رہا ہوں. یہ ملفوظ مجھے جب ملا تو مجھے بہت تقویت ہو گئی, مجھے بہت تقویت ہو گئی, اور میں زیادہ قوت کے ساتھ یہ بات اب میں کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو, اچھے ماحول میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو, اپنے مقامی علماء کے ساتھ بیٹھنا رکھو. چاہے آپ کا تعلق جس شیخ سے بھی ہو, علم بڑھے گا علماء کے پاس بیٹھنے سے. میری ایک تقریر ہے وقت کی ضرورت, اس کے اندر میں نے اس پر بہت تاکید کی ہے کہ آپ کا تعلق کسی ایسے شیخ سے ہے جو پاکستان میں ہے, مگر آپ اپنی علمی ضرورت یہاں کے مقامی علماء کے پاس اگر نہیں بیٹھیں گے تو کیسے پوری کریں گے؟ علمی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں مقامی علماء کے پاس بیٹھو اور صحبت صالح کا اہتمام کرو. اپنے شیخ کے پاس اہتمام سے جاؤ, بیٹھو, اسی نیت سے جاؤ, صحیح طریقے سے جاؤ. اور اگر آپ کے شیخ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو پھر ایسے کسی شیخ کو ڈھونڈو کہ جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارے شیخ سے تعلق بھی برقرار رہے گا, توحید مطلب کا معاملہ بھی ٹھیک رہے گا, اور ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں فائدہ ہوگا. اللہ تعالی شانہ ان چند گزارشات کو میرے حق میں اور آپ کے حق میں قبول فرمائے. دیکھو میرے بھائی, صحبت کے بغیر ملے گا نہیں. صحبت صالح تورا صالح کند, نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. صحبت طالح تورا طالح کند, اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. ایک غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حمام میں گیا. وہ ایسی حکایتیں بیان کرتے ہیں. حمام میں گیا تو وہاں ایک ڈھیلا پڑا ہوا تھا, سوئل ڈھیلا پڑا ہوا تھا, اس میں سے خوشبو آ رہی تھی, اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. تو کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ تیرے اندر سے تو خوشبو آ رہی ہے, تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ ڈھیلا کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ دونوں قیمتی چیزیں ہیں. تو کہا کہ وہ ڈھیلے نے مجھے جواب میں کہا کہ میں تو مشک بھی نہیں ہوں اور عنبر بھی نہیں ہوں, میں تو ایک ڈھیلا ہوں, سادہ سا سمپل ڈھیلا. تو کہا پھر تیرے اندر سے پھوٹ پھوٹ پہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ یہ میری قسمت تھی کہ میں ایک بہت زیادہ خوشبودار پھول والے درخت کے قریب تھی. یہ ڈھیلا کہتے میں قریب تھا, اور وہ خوشبودار
پھول والے درخت کی ایک ٹہنی کے اوپر بہت سارے پھول آئے اور وہ جھکی ہوئی تھی، تو وہ پھول جو ہے وہ میرے ساتھ لگے، تو میں تو ایک سادہ سا ڈھیلا ہوں جس میں خوشبو کچھ نہیں، لیکن یہ میری سعادت تھی کہ مجھے خوشبودار پھولوں کی صحبت ملی. تو جب مجھے ان کی صحبت ملی تو میں بھی انہی کی طرح خوشبودار ہو گیا. اصحاب کہف کے ساتھ وہ کتا بھی چلا گیا تو قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا. دیکھو صحبت کا فائدہ، کتے کا بھی ذکر آیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اور بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جنت میں ہوگا. یہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے وہ جنت میں ہوگا، اللہ پاک کر کے اسے جنت میں داخل کریں گے. ان کے ساتھ گیا، صرف وہ تو مکلف بھی نہیں تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، ساتھ گیا صرف. مرغی کے جو بچے ہوتے ہیں، کسی بھی پرندے کے بچے، تو وہ انڈوں کے اوپر کون محنت کرتا ہے؟ کوئی نہیں، بس وہ مرغی کی صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ جو ہے ایک انڈے کو مرغی کے قریب رکھ دو، ایک انڈے کو جو ہے سونے کی تشتری میں رکھ دو، ایک انڈے کو ریشم کے کپڑے میں رکھ دو، دیکھو کہ اس میں سے انڈا بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جو مرغی کی صحبت میں رہتا ہے، مرغی کے نیچے بیٹھا رہتا ہے، وہ پڑا رہتا ہے، تو اس میں سے بچے نکلتے ہیں. زندہ وہ مردہ چیز زندہ ہوتی ہے، مردہ انڈا زندہ ہو جاتا ہے. تو مردہ دل جب شیخ کامل کی صحبت میں عشق الہی کی حرارت کو محسوس کرتا ہے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بس اسی پر ختم کرتا ہوں. صحبت صالح کا بہت زیادہ اہتمام کرو، اور یہ آن لائن کے چکر میں مت پڑو. دیکھو میری تو کوئی بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے، میں تو کہتا ہی رہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا. جس چیز کے بارے میں مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے دین کے لیے مفید ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں. اور یہ لوگوں کے دین کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے کسی بھی درجے میں، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ جائز ہے مگر بچو، جائز ہے مگر بچو، یہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے. آج کل جو ہے یہ میں نے کہا تھا جب کورونا وائرس میں ہم آئے، سب گھرے ہوئے تھے، اپنے علماء کے ٹیلی فون آتے تھے، ان سے میں کہتا تھا کہ اللہ سے دعا کرو کہ کورونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد یہ علماء کے بیانات کا آن لائن کرانے کا رواج ہے یہ جاری نہ ہو جائے. مجھے خطرہ تھا اس وقت سے، اس لیے کہ امت جو صحبت میں بیٹھ رہی ہے وہ صحبت ختم ہو جائے گی. میں نے یہ کہا تھا اس وقت، مولوی احمد کو بار بار کہا، اور یہ دوسرے علماء بھی مجھے فون کرتے تھے، میں ان کو کہتا تھا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اس وقت آن لائن مکتب شروع ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈیویجول علماء اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے مکتب شروع کر دے. اور ہو گیا. انگلینڈ میں ایک شخص مانچسٹر میں بیٹھا ہوا ہے، لیسٹر میں بیٹھا ہوا ہے، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مکتب پڑھا رہا ہے. اور مکتب میں طلبہ کون ہے بھائی؟ ایک کوئی امریکہ سے پڑھ رہا ہے، کوئی کینیڈا سے پڑھ رہا ہے، کوئی فلاں، ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق. تو صحبت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میرے والد صاحب نے، مولوی محمد علی کے والد صاحب نے، مولانا زبیر کے والد صاحب نے، مولوی یعقوب کے والد صاحب نے، ان کی زندگیوں میں جو معاشرتی اخلاق ہے وہ کبھی بیٹھ کر سکھائے نہیں ہوں گے کہ بیٹا دیکھو اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو پرنسپل نمبر 1 یہ ہے، پرنسپل نمبر 2 یہ ہے. نہ، ہماری زندگی میں جو رہن سہن میں جو ہمارے اخلاق ہے، جو کردار ہے، وہ ہم نے بچپن سے ہمارے ماں باپ کو جو کام کرتے ہوئے دکھا وہ آ گئی. اور جو کتابوں میں ہم نے مکتب میں پڑھا وہ چیزیں اتنی ہماری زندگیوں میں نہیں آئی جو ماں باپ کو دیکھ کر کے آئی. صحبت سے جو چیزیں آتی ہیں وہ پڑھنے سے نہیں آتی. پڑھنے سے تو علم بڑھتا ہے، بس اصل چیز صحبت ہے. اسی لیے لوگ صحبتوں کا بہت اہتمام کرتے تھے. تو اسے جو ہے معمولی مت سمجھو میرے بھائی، جو یہ صحبت صالح بہت اہم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ. یہ بکھری ہوئی باتیں تھی، تھکا ہوا ہوں، کچھ سردی کا بھی اثر ہے، بہت لمبا سفر ہے، اور اخیر میں بہت کم سویا وہاں بھی. اور پھر رات کا سفر تھا تو ایروپلین میں ہم رات کا سفر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب نماز کا وقت ہونے والا ہوتا ہے تو سوتے ہی نہیں کہ نماز کہیں چلی نہ جاوے، وضو باقی ہے، وضو ٹوٹ جائے گا نیند کی وجہ سے. اور پھر یہاں آنے کے بعد جمعہ کا دن بھی کل جو ہے صرف 2 گھنٹے سویا مجلس سے پہلے، اور رات کو پھر سوتے 3:30 بج گئے، اور صبح پھر فجر کے بعد مشکل سے نیند آئی، اس لیے کہ نزلہ زکام شروع ہو گیا تھا. تو سویا بھی بہت کم ہوں. لیکن آپ حضرات کی محبت ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. جتنے درد دل سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں باتیں، میرے بھائیو اسی خلوص کے ساتھ آپ بھی ان باتوں کو حرز جان بنائیں. دنیا کیا کر رہی ہے، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، میری باتیں عقل میں آتی تو ہے نا.
میری باتیں سینس ہوتی تو ہے نا، تو پھر اس پہ عمل کرو، خود کو بھی بچا لو، بچوں کو بھی بچا لو، اور خوب حفاظت کرو اپنی۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو ان کے محنت، ان کے مجاہدے اور ان کے تعلق مع اللہ کے نتیجے میں جو خصوصی سمجھ دی تھی دین کی، اللہ ہمیں بھی بغیر استحقاق کے وہ سمجھ عطا فرما دے، اور سمجھ ادا کر کے جیسے ان کو عمل کی توفیق دی تھی بغیر استحقاق کے ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی شانہ نے عمل کے نتیجے میں جو بہت اعلیٰ درجے کی ولایت اور معرفت اور انوار ان کو دیے تھے، اللہ ہمیں بھی اعلیٰ درجے کی ولایت اور معرفت اور انوار عطا فرماوے، اور جس طرح ان انوارات اور ان برکات اور اس معرفت اور اس علم کے نتیجے میں اللہ نے دوسروں کی ہدایت عامہ کا کام ان سے لیا تھا، اللہ تعالی ہم سے بھی ہدایت عامہ کا کام لے، اور یہ نعمت صرف اللہ ہم تک محدود نہ رکھے بلکہ قیامت تک ہماری نسلوں میں چلائے، ہماری علمی نسلوں میں بھی چلائے، ہماری روحانی نسلوں میں بھی چلائے، ہماری جسمانی نسلوں میں بھی چلائے، اور یہ نعمت اللہ تعالی شانہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے محبین کو، محسنین کو، اہل و عیال کو، اللہ تعالی شانہ ہم سے توقع رکھنے والوں کو، اللہ پوری امت کو یہ نعمت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔